السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کے اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس وقت ایک خوفناک پریس کانفرنس منظر عام پر آ گئی ہے اور ایک خوفناک جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، تو اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے وہ مکمل طور پر دوسری جو رخ ہے وہ اختیار کر گئی ہے، اور مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ صورتحال اس وقت کس کی کنٹرول میں ہے اور کنٹرول سے باہر بلکہ ہے جو کیا ہوگا، لیکن ان سب کے اندر ایک خطرناک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ جو ساری پلان جو حکومت کی جو ساری پلان ہے ان کی امیدوں پر جو اس وقت جو حکومت جو ہے نا جن لوگوں سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اب بالآخر جو حکومت کی امیدوں پر پانی پیر دی گئی ہے اور ان کی جو ساری پلان ہے ان کو ولٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹرز ہیں ان کو اغوا کر دی گئی ہے اور اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بی این پی کی جو دو سینیٹر اغوا کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو اختر منگل صاحب نے بہت اہم پریس کانفرنس کر ان کی طرف سے، اور جو حکومت کی جو ساری پلان ہے ان کو وال کے رکھ دی گئی ہے اور انتہائی خوفناک پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کی طرف سے۔ اس وقت بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ جو ان کے 4 مین شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دی گئی ہے، جو بی این پی کی 2 سینیٹر کو اغوا کر دی گئی ہے، اس کے بعد بی این پی کے جو رہنما ہے ان کی جو سربراہ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اختر مینگل صاحب نے، اور اس کے بعد جو کل سے لے کر اب تک کے جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے دوسرا رخ ہے انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ جو اختر مینگل صاحب نے حکومت کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ایک ایسی موڑ پر کڑی ہے جو اپوزیشن پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی ہے۔ آپ کو اس وقت نظر میں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہے یا جو اپوزیشن کی پارٹیز ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن ان کی کمپرومائز جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایسی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف اور زبانی چیئرمین عمران خان صاحب کو شدید دھچکا اور شدید نقصان ہونے والا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دو تین ایسے سینیٹرز ہیں یا جو ایم این ایز ہے ان کو غائب کر دی گئی ہے، منظر عام سے ابھی تک ہٹا دی گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے اسی حوالے سے بات چیت نہیں کر رہی ہے، اور ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ابھی تک کوئی احتجاج کی کال نہیں دی گئی ہے اور ان کی طرف سے مکمل طور پر ان کی سپم سے مکمل طور پر خاموشی ہے۔ کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی زبانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت ہم نے جو آئینی ترمیم بل اس وقت حکومت کی طرف سے لائی جا رہی ہے تو اس کی حمایت ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے ان کی 2 ایسی جو سینیٹرز ہیں اور 2 ایسی ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جن کو اغوا کر دیا ہے اور ان پر اتنا زیادہ ٹارچر کر دیا، ان پر اتنی زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جب بھی جو آئینی ترمیم کریں گے تو اسی دوران وہ بہت بآسانی کے ساتھ حکومت کو ووٹ دے سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے اسی حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ بی این پی کی جو 2 سینیٹر اغوا ہو گئی ہے تو اس کی بات اختر مینگل صاحب نے حکومت کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے، لیکن ان سب کے اندر جو اگر آپ دیکھیں گے ان کی ایک پریس کانفرنس منظر عام پر آ گئی ہے اور انتہائی اہم خوفناک پریس کانفرنس اختر مینگل کی طرف سے آ گئی ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اختر مینگل کی طرف سے کہا کہ 1 ماہ سے ملک میں ہنگامی صورتحال ہے، خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لائے جا رہی ہے، ان کی تمام تر توجہ آئین کی ترمیم پر لگی ہوئی ہے۔ کون سی ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ راتوں رات ترمیم کرنے پڑ رہے ہیں؟ ایسے کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنے سے خود حکومت کو شرم آ رہی ہے؟ یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہی ہے جو بی این پی کی سربراہ ہے، اور ان کی 2 ایسے سینیٹر ہیں جو ان کو اغوا کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی 2 سینیٹر 2 ایم این ایز کو غائب کر دی گئی، اور پاکستان
تحریک انصاف کی جو صفوں میں مکمل طور پر خاموشی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ دستاویزات کا خالق کون ہے؟ کیا حکومت نے اپوزیشن یا کوئی اور قوت جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے، ان بھی ہی قوتوں نے ہمیشہ اس آئین کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا ہے؟ طاقت کے زور پر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے کیا جمہوریت ہے؟ دنیا میں ایسی جمہوریت کی نظر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ ماؤں کے بہنوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں۔ 1973 کے آئین میں یرغمالی ترمیم کو بھی شامل کر دیا جائے۔ بچوں اور خواتین کی چیخ و پکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں بیرونی ملک تھا، مجھے رابطہ کیا گیا کہ ہماری ساتھ دیا جائے۔ میں نے واضح کہا کہ میں تو بے روزگار ہوں، استعفیٰ دے چکا ہوں۔ اسی دوران ہمارے 2 سینیٹر کو دھمکایا گیا اور ان کو کاروبار تباہ کی گئی۔ میں نے کہا ہم نے مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کی، آج بھی مشرف کے جانشین کے ساتھ بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے 2 سینیٹر اور ان کے بیٹے 4-5 دن سے غائب ہیں۔ خواتین سینیٹر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ان کو وزیر اعظم کے ظہرانے میں بلایا گیا۔ کیا یہ ووٹ کی عزت ہے؟ اور اسی ووٹ کی خاطر آپ ہمیشہ سڑکوں پر لائی ہوئی ہے۔ وہ خاتون اجلاس میں بات تک نہیں کر سکی جس کا شوہر اور بچہ ان کے قبضے میں ہے۔ اختر منگل نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تو اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ جب تک ہماری ممبران واپس نہیں آتی ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد سے مشاورات کریں گے، جو مشاورت ہے سلام مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو اگلا لائن جو عمل ہے وہ ہم جو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس پر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر اس پر دیکھا جائے گا۔ ویسی بھی اس ملک میں جمہوریت کہا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ خواتین سینیٹر نسیمہ احسان کو رات کو 5 سے 6 لوگ لاجرز سے لے گئی۔ اب حکومت ان کی یا انہی سوال کے جواب ان سے پوچھی۔ حکومت کے سوا بھی مجھے باقی لوگوں کا پیغام ملا ہے۔ یعنی اختر منگل صاحب کہہ رہے کہ جو پارلیمنٹر لاجرز ہے ان سے میری 2 ایسے سینیٹر کو اغوا کر دیا ہے، اور ان میں ایک خواتین بھی شامل ہے جن کو اغوا کر لیا ہے، اور جو وزیر اعظم کے ظہرانے پر جو ان کی طرف سے عائشہ میں ان کو بلایا گیا تھا، لیکن ان ساری جو ملاقاتیں ہوئی تو ان سب کے اندر وہ خاموش رہی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر اور ان کی بچی اغوا کر دی گئی ہے، صرف اسی چیز کے لیے کہ وہ جو آئینی ترمیم حکومت کی طرف سے لائی جا رہی ہے تاکہ اس میں حکومت کو جو ہماری جو 2 ایسے سینیٹرز ہیں ان کو ووٹ دی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو مکمل طور پر خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے 2 ایسے سینیٹر کو اغوا کر لیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پر ابھی تک کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی انتہائی نالائقی ہے، اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو ڈبا کر رکھ دیں گے۔ لیکن اب تک کے لیے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔